کلپ نمبر 1606۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ ترجمہ: ہم نے تم میں موت مقرر کر دی اور ہم اس سے پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت۔ ترجمہ: ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھی، اسی لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کوئی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں۔ نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے۔ اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واز کے دوران فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ حضرت فضیل رکاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے فلاں، لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں، اور یہ نہ کہو کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، اس طرح تمہارا دن ضائع ہو جائے گا، اور موت تمہارے اوپر متعین ہے، اور جتنی جلدی نئی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کر کے پکڑتی ہے، اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى۔ اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے کہ جو رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ تعجب کے قابل شخص حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر
انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم